سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کا ارادہ رکھتا ہو جلدی کرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو مالدار ہوتے ہیں، بچوں کی شادیاں وغیرہ کے لیے حج نہیں کرتے، اور فرماتے بعض جوہلا یعنی جن کے علم نہیں ہوتا میں مشہور ہے کہ حج بڑھاپے میں کرنا چاہیے، حالانکہ حج تو جوانی کا ہے، جبکہ طواف و سفر بآسانی کر سکے۔ اکثر لوگ بڑھاپے کے انتظار میں بغیر حج مر جاتے ہیں۔ تو اللہ کرم فرمائے اور ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جوانی میں بڑھاپے کی کیفیت کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ کیا بات ہے یار، حقیقت بولتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بڑھاپے کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کو معلومات ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جو بوڑھا ہے نا اس کو پتا چلتا ہے کہ بڑھاپا ہوتا کیا ہے۔ بولا تجربہ شرط ہے، تو جب یہ ایک تجربہ کر لیا اور جوانی پلٹ کر آنی نہیں ہے۔ مطلب یہ آپ جو تجربے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسا تجربہ ہے کہ یہ تجربہ ہوتا ہی اسی وقت ہے کہ جب یہ جوانی واپس نہیں آنی؟ حقیقت ہے۔ جب کیا بات کر رہے ہو؟ ہاں، جوانی کے دن اب یاد آتے ہیں۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، ایک حدیث کا حصہ ہے۔ ایک حدیث کا حصہ۔ زندگی میں ایک بار مسلمان پر حج فرض ہے، تو یہ ضرور کر لینا چاہیے۔ ایک بار کر کے تو دیکھیں، پھر آپ کو ہر سال گدگدی نہ ہو تو بولنا، اگر دل زندہ ہوگا تو ہاں انشاءاللہ۔ باقی بڑھاپے میں حج جو ہے نا یہ انتہائی دشوار ہے، یہ حقیقت میں بولتا ہوں، یہ بہت مشکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ جوان جو ہوتے ہیں، نوجوان بیٹے، یہ ماں باپ پر احسان ضرور کرتے ہیں، بوڑھا بوڑھی کو یہ ہوائی جہاز میں جا کے بٹھا دیتے ہیں، لیکن یہ بوڑھا بوڑھی جو بیچارے ہوتے ہیں تو یہ مثلاً پنجابی ہیں، اب یہ ان کو اردو تو آتی نہیں ہوتی ہے، یہ اسی تسی کر رہے ہوتے ہیں، راستہ بوڑھا بیچارہ باپ ہے وہ الگ بوڑھا وہ گم ہو گیا، بڑھیا الگ گم ہو گئی۔ پھر یہ جو رول رہے ہوتے ہیں نا، یہ کچھ بھی کوئی اس کی ان کی بات نہیں سمجھتا۔ اگر ان کو پوچھیں گے کہ معلم کا ایڈریس کیا، تو ان کو کیا پتا معلم کا ایڈریس کیا ہے؟ وہ آپ کے ہاتھ میں جو پہننے کے لیے دیا تھا تو بولے وہ تو ہم نے پھینک دیا، وہ تو گر گیا کہیں، وہ کارڈ جو تھا وہ کہاں ہے، وہ کتنے رہ گیا۔ یہ نہیں کہ ایک بار ہم سفینے میں گئے تھے تو ایک بزرگ تھے بیچارے بوڑھے آدمی، وہ یوں کہہ سکتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا، اسلامی بھائی نے کہا، ایک بوڑھا تھا وہ روزانہ سفینے میں گم ہو جاتا تھا۔ اسٹیمر بہت بڑی ہوتی ہے نا، پانی کا جہاز، وہ حج کا ہی سفینہ تھا، بولے روز گم جاتا تھا۔ پھر ایسا وہ گمن شاہ جو تھا نا، حج کر کے واپس وہ سفینے میں موجود تھا، تو خدا جانے وہاں کتنی بار گما ہوگا بیچارہ، ایسا بھلکڑ ہوگا نا، یہ بھول جاتا تھا۔ تو یہ بوڑھوں کے ساتھ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ حافظے عام طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بوڑھے کو بھیج دیتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو، اور کسی کو بول دیتے ہوں گے اس کا خیال رکھنا، وہ بھی ہاں بول دیتا ہوگا، پھر وہ سوچتا ہوگا مجھے اپنا خیال رکھنا مشکل ہو گیا، اس کو کہاں سنبھالوں گا۔ تو بوڑھوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہے، بات بات پہ ان کو آئے گا غصہ، بات بات پہ وہ جھاڑ بھی دیں گے۔ کھانا بولا، میں تم کو پتا نہیں ہے میرے دانت نہیں ہے، یہ تم نے مطلب روٹی لا کے رکھ دی ہے، کھچڑی لاؤ کھچڑی، وہ یار وہ میدان عرفات میں کھچڑی بھی کہاں ڈھونڈنے جائے گا، ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بول رہا ہوں۔ تو بزرگوں کا یہ بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو بیٹا جو ہوتا ہے یا بیٹی ہے، وہ ان کو پتا ہوتا ہے ماں باپ کی نیچر، عام آدمی تو سنبھال نہیں سکتے، اس طرح چھوڑ نہیں دینے چاہیے، خود ساتھ جانا چاہیے، ضرورت پڑتی ہے۔ بوڑھا یہاں تو چل پھر رہتا ہے، وہاں لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ خود طواف میں سمجھو میلوں کا سفر ہوتا ہے، اور مسجد الحرام شریف سے وہ مکان میلوں دور ہوتا ہے، وہاں گاڑی بھی الاؤ نہیں ہوتی، حج کے دنوں میں خاص کر دور دور سے گاڑیوں کے روٹ بدل جاتے ہیں۔ اب میلوں تک جوان آدمی نہیں چل سکتا، کہ جوان آدمی کی بھی حالت یہ ہے کہ گھر کے برابر میں مسجد ہے، اسکوٹر پہ جا رہی ہے، چلنے کی اس کو بھی عادت نہیں ہے، وہ بھی چین بول جاتا ہے، تو بوڑھا بیچارہ کہاں چل پائے گا یار۔ تو آپ ہوں گے تو ویل چیئر کے ساتھ، اگر بزرگ کو لے جائیں تو ویل چیئر وہاں بھی مل جاتی ہے، تو ویل چیئر پر ان کو چلنے پر بیچاروں کو مجبور نہ کیا جائے،
ان کی آپ ویل چیئر پر خدمت کریں. چلو طواف واقعی طواف ہے صحیح ہے تو پیدل ہی کرنا چاہیے جب تک شریعت اجازت نہ دے. اگر شریعت کی اجازت نہیں ہے، اتنا ہے چلنے پھرنے کی قوت ہے، طاقت ہے، اب ویل چیئر پر کریں گے تو پھر اس کے پھر اپنے مسائل ہیں، تو اس لیے وہ تو پیدل کریں. لیکن جو حرم شریف تک آتے آتے، مسجد حرام تک آتے آتے جو میلوں کا سفر ہے وہ تو بیچاروں کو ویل چیئر پر کریں آپ. لیکن ہے مطلب بہت آزمائش ہے. جوان بیٹوں کو چاہیے کہ اس طرح بیچاروں کو آزمائش میں نہ ڈالیں، یہ خدمت کر کے جنت کمائیں. بھلے یہ جھاڑتے ہوں، لتاڑتے ہوں، روٹ جاتے ہوں، بات بات پہ چیخ ہم چاک کرتے ہوں، آپ ہاتھ جوڑ جوڑ کے پیر پکڑ پکڑ کے باپ ہے نا آپ خیر امی جانے نا، انہوں نے بھی آپ کا رونا دھونا برداشت کیا ہی تھا نا. آپ کو اس طرح کسی کے حوالے تو نہیں کیا تھا جو آپ آج کسی کو حوالے کر دیتے ہیں. تو ان کی خدمت کر کے جنت کمائیں. اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ یہ تھوڑا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو چھوٹ دے رہا ہوں چیخیں ڈالنے کی اور جھاڑنے کی. میں بھی تو بوڑھا ہوں، میری 1950 میرے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے، تقریباً اسلامی سن کے سب 71 سال میری ہو گئی عمر. الحمدللہ میں چیخم چاک نہیں مچاتا. لوز ٹاکنگ کوئی نہیں کہے گا یہ لوز ٹاکنگ کرتا ہے، ہم کو جھاڑتا رہتا ہے، بات بات میں غصہ کرتا ہے. الحمدللہ میرا کسی نے کوئی ایسی شکایت نہیں کرے گا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ شروع سے مدنی ماحول ملا ہوا ہے، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے رہنے سے یہ ذہن بن جاتا ہے کہ غصہ کریں گے جھاڑیں گے تو پھر کوئی اپنے قریب نہیں، سب اکیلا کر دیں گے. تو اسے مسکرا کر ہنس کر اندر جو بھی ہو وہ اندر نپٹتا رہے. کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، کوئی کسی کی نہیں سنتا، سمجھے. تو اس لیے وہ منہ پر مسکراہٹ رکھے گا نا بوڑھا تو لوگ اس کے قریب آئیں گے. میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، میں مسکرا رہا ہوں آپ کے سامنے الحمدللہ، مگر میرے ہونٹوں کا تبسم تو تم نے دیکھ لیا، جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. تو بوڑھاپا میں نے تجربہ، اب پتا چلا کہ بوڑھاپا کس کو کہتے ہیں. ہم بھی جوانی میں کہ بوڑھے یار یوں کیوں چلتے ہیں، یہ پتا نہیں یار یوں کیوں کرتے ہیں، یا ہانپ کیوں جاتے اور کانپ کیوں جاتے، تو اب پتا چلا کہ وہ کیوں ایسا کرتے تھے. تو اس لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں بوڑھے کو محسوسات اس کے کیا ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آپ بوڑھاپے سے پہلے چیت جائیں اور اپنی ترکیب بنا لیں آخرت کی تیاری کی. یقین مانے بوڑھاپے میں آپ چاہیں گے بھی تو تیاری نہیں کر سکیں گے، آپ کی ہمت ہی نہیں رہے گی. جی چاہے گا بستر پہ پڑے رہو، اس میں بستر پر چین ملے گا، چلتے پھرتے چین نہیں ملے گا. آپ سے ایک رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں. بڑھاپے میں جو کمزوریاں، نقاہت، درد، تکلیف جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں، یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے جو فرض ہے واجب ہے اس کی ادائیگی، جس پر فرض اور واجب ہے وہ تو کرنی ہے، وہ جس حال میں بھی اسلام نے، دین نے اس پر جو احکام نافذ کیے ہیں. مگر جنرلی طور پر آپ ایسے کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ایک بزرگ و بوڑھا آدمی جو واقعی کچھ تکالیف کا شکار ہے وہ ایسی کیا عبادات کی کوئی ایسی عادت بنائے کہ جو یہ بڑھاپے میں بھی کر سکے، جو مشقت کے علاوہ پر ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ ہو. بس ذکر اللہ کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، کہ یہ زیادہ دشوار نہیں ہے. سارے بدن کے اعضاء جو نہیں کمزور پڑ جاتے ہیں، زبان طاقتور ہو جاتی ہے. یہ 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر اسٹیٹ فائر کرتی ہے. بوڑھے لڑتے بہت ہیں، جھگڑے بہت کرتے ہیں، بولتے بہت ہیں. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، سب نہیں ہوتے سے خاموش طبیعت بھی ہوتے، سنجیدہ بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کا دل دکھ جائے گا اس لیے احتیاط بھی کر رہے ہوتے ہیں. سب نہیں، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں، یہ سمجھتے ہوں گے اتنے سارے بزرگ ہیں، ان کو بھی پتا ہوگا کہ میری اپنی کیفیت کیا ہے. گھر میں مجھے اکیلا ڈالا ہوا ہے. بہو تو نہیں پوچھتی تھی، اب بیٹی بھی نہیں پوچھتی ہے. تو بیٹی کیوں نہیں پوچھتی، اس پر غور کریں آپ. کیوں نہیں پوچھتی؟ کل تک پوچھتی تھی، ابو ابو کرتی تھی، آج کیوں کتراتی ہے، منہ پھلاتی ہے آج. آپ یہ جو 32 دانتوں کو 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر بیٹی پر اسٹیٹ فائر کرتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ 2 بچوں کی ماں بن گئی، میری بات سمجھتی نہیں ہے، دفع ہو جائے یہاں سے. تو بیچاری بولتے کہ میں کوئی بات تو آپ کی نہیں مانی، دفع ہونے کی بات مان لیتی ہوں، آپ کے سامنے نہیں آتی. بس
تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ دور وہ ہوتا ہے بڑھاپے کا کہ اگلے کی غلطی ہو نا، غلطی 100% اولاد کی غلطی ہو، مگر وہ شرعی غلطی نہیں ہے. ایک بات ہے کہ ویسے غلطی ہے، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جو شرعی غلطیاں نہیں ہوتی. تو اس کو کچھ نہ بولے، مسکرا کر اس کا سامنا کرے. اندر میں جو بھی جلن توڑن چیڑن جو بھی ہے اس کو اندر دبا کر رکھے، یہ باہر نہ نکلے. یہ باہر نکلے گا نا تو بیٹا آپ کو سائڈ کر دے گا. اب وہ جوان ہے نا، جب بوڑھا ہوگا تو اس کو پتا چلے گا. ابھی تو مسکرا کر میرا لال، میرا بیٹا، واہ میرا بیٹا، میرا بچڑا، میرا بچڑا، ایسی خدمت کرے گا. میں آپ کو یار ایسا گرو بتاتا ہوں، بغیر پیسے کے بتاتا ہوں، مفت میں. جو بوڑھے ہیں وہ تو اس کو اپنائیں. اگر غصے کی عادت تھی تو ایک دم سے نہیں چلی جائے گی، وہ تو آ جائے گا. کوشش کریں جب بھی غصہ کم از کم چپ ہو جائے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو بولیں کچھ نہیں. آپ کو یوں لگے میں 100% صحیح ہوں، میں نے ابھی تو یہ پیالہ یہاں رکھا تھا، کون ادھر ادھر رکھ کر آیا، بدتمیز، سمجھتے نہیں ہے. تو نے رکھا ہے، ہاں تو نے رکھا ہے. یہ کرنے کے بجائے بیٹا میرا پیالہ کہاں گیا، دیکھو تو بیٹے وہاں تو نہیں رکھا. اس طرح کہیں گے نا تو غصہ بیٹوں کو نہیں آئے گا، بچوں کو نہیں بگڑیں گے. اگر بیٹا بدتمیز ہے واقعی کہ ابو آپ خود ڈھونڈ لو نا، بولتا ہے، بہت غلط کیا اس نے بول کر، اس نے زہر میں بجھاوا تیر مارا آپ کے دل پر، آپ برداشت کرنا سیکھ لیں. اچھا بیٹے میں ڈھونڈ لیتا ہوں، اللہ تمہیں خوش رکھے. اب ڈھونڈنا شروع کر دیں. وہ گھر میں پیالہ ڈھونڈنے میں عام طور پہ اتنی مشقت نہیں ہوگی آپ کو، ہانپتے کانپتے آپ کوشش کریں ڈھونڈ لیں. شاید بیٹا دیکھے تو اس کو رحم آ جائے، نہیں ابو میں دیکھ لیتا ہوں، آپ تشریف رکھیں. تو یہ گر سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ بوڑھوں کا احترام کرے، کہ جو کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے اس کے بڑھاپے میں اللہ تعالی احترام کرنے والے پیدا کر دے گا. میرے مدنی پھول جو میں نے عرض کی ہے، اس میں بہت ظاہر میں تجربہ کار آدمی ہوں، آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی، آپ کی اولاد آپ کی یاد میں روئے گی. ورنہ آپ نے بد اخلاقیاں کی، جھگڑے کیے تو آپ کی اولاد اللہ نہ کرے آپ کو رلائے گی اور یوں اپنی آخرت بھی برباد کرے گی. چکنائی، مٹھاس اور میدا، ان 3 چیزوں کا استعمال کم کریں تو بڑھاپا سکون سے گزرے گا. لیکن ہمارے یہاں جوانی کیا، بوڑھے پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں تو جوان کیا کرے. تو اس طرح مطلب یہ کیا ہے، میدے کی چیزیں، طرح طرح کی مٹھائیاں، فل کولیسٹرول اونڈیل رہے ہوتے ہیں اپنے یہاں، اور کوئی محنت کش بھی نہیں ہے. پہلے کسان کو بولتے تھے کہ بہت محنت کرتا، اب تو لگتا ہے کسان بھی مشینیں چلاتا ہے. پہلے کسان خود ہل چلاتے تھے یا بیل کو چلاتے تھے، اب تو مشین چلتی ہے. ڈرائیونگ میں کوئی ورزش تو ہے نہیں، ایکسرسائز تو ہے نہیں. تو یوں مطلب یہ کہ محنت مزدوری بوڑھے کو بھی چاہیے کہ کرتا رہے.